ڈاکٹرز کو ہم فری آف کاسٹ ٹریننگ کرائیں گے, آن لائن بھی کرائیں گے اور ادھر ورچوئل بھی کرائیں گے اور ادھر کلاس روم ٹریننگ بھی کرائیں گے سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہوئے, کہ جو ماسک ہے اس کی حفاظت کیسی کرنی ہے, ماسک کتنی دیر پہننا ہے, کب پھینکنا ہے, کب نیا ماسک رکھنا ہے, ہاتھوں کی صفائی کیسے رکھنی ہے, کیا کیا طریقہ کار ہے, اور پی پی ای اگر پہننی ہے تو اس کو پہننے کا کیا طریقہ ہے, اس کو اتارنے کا کیا طریقہ ہے, اور ایسا پہننا ہے کہ آپ کو کہیں سے ولنریبلٹی نہ ہو کہ یہ وائرس کہیں یہ جو دشمن ہے آپ کے جسم میں انٹر نہ ہو پائے. تو یہ اب انشاءاللہ ہم اب بہت جلد آپ سے ایک پروگرام شیئر کریں گے جو ہم یہ کانسٹنٹلی یہ ورکشاپس کرائیں گے تاکہ اللہ کرے گا کہ ہم اپنے بہن بھائی جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ان کی زندگی بچانے کا ذریعہ بن سکیں. اوور ٹو سومیا. جی جی ابھی یہ کانفرنس ریلیٹڈ کر لیں پھر اس کے بعد ہم وہ دوسرا کر لیں گے. جی سر. ہاں بہت اچھا کویسچن کیا آپ نے. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو آج ہم وبائی صورتحال میں مبتلا ہیں اور بہت سیریس, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں شاید ارتھ کویک کا بھی ایک بہت بڑا کرائسس آیا تھا, 65 کی جنگ بھی آئی تھی اور بھی جنگیں آئیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیلنج اور کرائسس ہے یہ سب سے ورسٹ ہے کہ اتنے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں جن کا ابھی اندازہ نہیں ہے ہمیں. جو رپورٹڈ کیسز ہیں ان کے پیچھے بہت سارے ان رپورٹڈ کیسز بھی ہیں. اب دیکھیں جب رمضان میں یہ بات ہوئی تھی اور لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کیا گیا تھا, اول تو اتنا مؤثر لاک ڈاؤن تھا ہی نہیں کہیں پہ بھی, کیونکہ کراچی میں جو لاک ڈاؤن تھا اس کے بعد بھی کیسز ہوئے. پھر جب ایز آؤٹ کیا گیا تو حکومت نے اس وقت بڑے کلیئر الفاظ میں یہ جو اتحاد تنظیمیں ہیں, جو تاجروں کی تنظیمیں ہیں, چیمبرز کامرس ہے, سب کو ان کو انہوں نے اس وقت ایڈریس کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے خود, اور ان کی مجھے اسپیچ بہت اچھی یاد ہے. کیونکہ دیکھیں ڈاکٹروں نے تو بیماری کو چلانا ہے, اس کو فیس کرنا ہے. اوبویسلی حکومت نے یا پرائم منسٹر صاحب نے انہوں نے پورا ملک چلانا ہے, انہوں نے معیشت بھی جیسے وہ بار بار کہتے ہیں وہ بھی دیکھنی ہے. تو انہوں نے ایک چیز کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آج میں اس بیماری کو میں لاک ڈاؤن ایز آؤٹ کر رہا ہوں کہ معیشت کا پہیہ چل سکے, لوگ بھوکے نہ مریں, جو کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو ان کے اچھا قدم انہوں نے اپنی طرف سے نیک نیتی سے اٹھایا. اور انہوں نے کہا کہ اب میں اونرشپ دے رہا ہوں پبلک کو, پاکستانیوں کو, کہ پاکستانی اس پہ احتیاط کریں. اور احتیاط بھی بتا دی گئی کہ جمگٹے نہیں بنائیں, کلفی کے بہانے نہ کٹھے ہوں, آئس کریم کے بہانے نہ کٹھے ہوں. اگر یہ عید ہماری بغیر نئی جوتی کی بیٹی کو بغیر نئی جوتی کے بجائے موٹر سائیکل پہ 2 بچے بٹھائے, بیوی بٹھائی اور اچھرے کے بازار چلے گئے, آپ کے کیمروں نے جو دکھایا ہمیں وہ اسکرینوں پہ دیکھ کے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے طور پہ خوف آتا تھا کہ یہ کیا بنے گا. مجھے کئی پروگرامز میں لیا گیا اور میں نے کہا کہ اس کی انکیوبیشن پیریڈ 12 دن سے 15 دن ہے, 15 دن بعد یہ آفت آئے گی. وہی ہوا. اس وقت بھی دعا کی تھی کہ ہمارے اندازے غلط ہوں. ابھی بھی ایسا ہے کہ تو ظاہر ہے دیکھیں جب اونرشپ پبلک کو دی گئی, پبلک نے اس کو سیریسلی نہیں لیا, بلکہ ابھی بھی کافی حد تک پبلک کچھ سیریس ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ اس کی وجہ سے آج یہ معاملہ ہوا ہے. دیکھیں میں بار بار عرض کروں گا کہ میں ایک ٹیکنیکل ڈاکٹر کے طور پہ بتا رہا ہوں, یا ایک طالب علم پبلک ہیلتھ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ میرے بس میں ہو تو میں تو کہوں گا کہ نہیں کھولنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ میں تو صرف بیماری کو دیکھ رہا ہوں, معیشت کو میں نہیں دیکھ رہا, میں باقی مسائل نہیں دیکھ رہا. وہ تو گورنمنٹ دیکھ رہی ہے. ظاہر ہے وہ تو معیشت کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ بتا سکیں گے. میرا کیونکہ پروفیشن یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں زندگیاں بچاؤں اور موت سے لوگوں کو دور رکھوں, تو ظاہر ہے میں نے تو یہی کہنا ہے کہ میرے اگر ایز اے ڈاکٹر میں فیصلہ کروں تو میں کہوں گا کہ لاک ڈاؤن نہیں کھلنا چاہیے بلکہ لاک ڈاؤن دوبارہ ہونا چاہیے. تو لیکن اوبویسلی اس میں حکومت کی نے معیشت دیکھنی ہے, جیو پولیٹیکل سچویشن دیکھنی ہے, انہوں نے دیگر چیزیں دیکھنی ہیں.
تو لاک ڈاؤن ایک ڈاکٹر تو اپنا ٹیکنیکل ایڈوائس ہی دے سکتا ہے. بہت شکریہ پھر ایک دفعہ آپ کا, اور اللہ کرے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سیف رہیں. سومیا پلیز آپ ادھر بیٹھ کے کر رہے ہو, چلو ادھر آ جاؤ, پھر آپ ادھر آ جاؤ بچے, آپ ادھر بیٹھ کے میڈیا ادھر بیٹھ کے وہ اسد کر آپ پھر جلدی کرا لوں تو آپ کو تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. On behalf of Pakistan Society of Internal Medicine in collaboration with UHS, we have arranged this small activity today. You know that COVID-19 pandemic is the biggest faced, and physicians اور جو میڈیکل پریکٹیشنرز اور ڈاکٹرز ہیں وہ فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں تمام لوگوں کی جان بچانے کے لیے. انفارچونیٹلی جہاں اس نے دنیا بھر میں بہت لوگوں کو انفیکٹ کیا ہے, وہاں پہ پبلک ہیلتھ کے لوگ, میڈیکل پروفیشن کے لوگ, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف بھی اس سے بری طرح انفیکٹ ہوا ہے. اور یہ ہمارے جو فرنٹ لائن لوگ ہیں, اگر یہ ہم ان کو گنوا دیتے ہیں تو آبویسلی ایک میڈیکل پروفیشن میں ایک کمی ہو جاتی ہے ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنے کے لیے. پاکستان میں جو میڈیکل کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ان میں سے بہت زیادہ تعداد, تقریباً 2700 کے قریب لوگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو ہیں وہ اس سے انفیکٹ ہو چکے ہیں. اور انفارچونیٹلی وی ہیو لاسٹ اباؤٹ 30 پیپل ڈیو ٹو دس COVID-19 ان دا ریسنٹ بیٹل. اس میں نرسز بھی شامل ہیں, ڈاکٹرز بھی شامل ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف بھی شامل ہے. تو ہم نے آج ایک یہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی رکھی ہے جس میں ہم پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کی طرف سے اور UHS کی طرف سے ٹریبیوٹ دینا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو ابھی بھی لڑ رہے ہیں بینگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز فرنٹ لائن پہ, اور خاص طور پہ ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے جنہوں نے اپنی جان کی بازی ہاری ہے جنگ کے اندر. تو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپنگ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, جو پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن اور UHS نے بنائی ہے, تاکہ یہ جو لوگ جنہوں نے اپنی جان کی بازی دی ہے اور جنہوں نے اپنی جان قربان کی ہے اس پروفیشن کے لیے, ان کو ہم ٹریبیوٹ پیش کر سکیں. حال میں مبتلا ہیں اور بہت سیریس. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں شاید ارتھ کا بھی ایک بہت بڑا کرائسس آیا تھا, 65 کی جنگ بھی آئی تھی اور بھی جنگیں آئیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیلنج اور کرائسس ہے یہ سب سے ورسٹ ہے کہ اتنے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں جن کا ابھی اندازہ نہیں ہے ہمیں. جو رپورٹڈ کیسز ہیں ان کے پیچھے بہت سارے ان رپورٹڈ کیسز بھی ہیں. اب دیکھیں, جب رمضان میں یہ بات ہوئی تھی اور لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کیا گیا تھا, اول تو اتنا مؤثر لاک ڈاؤن تھا ہی نہیں کہیں پہ بھی, کیونکہ کراچی میں جو لاک ڈاؤن تھا اس کے بعد بھی کیسز ہوئے. پھر جب ایز آؤٹ کیا گیا تو حکومت نے اس وقت بڑے کلیئر الفاظ میں یہ جو اتحاد تنظیمیں ہیں, جو تاجروں کی تنظیمیں ہیں, چیمبرز کامرس ہے, سب کو ان کو انہوں نے اس وقت ایڈریس کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے خود, اور ان کی مجھے اسپیچ بہت اچھی یاد ہے. کیونکہ دیکھیں ڈاکٹروں نے تو بیماری کو چلانا ہے, اس کو فیس کرنا ہے. اوبویسلی حکومت نے یا پرائم منسٹر صاحب نے انہوں نے پورا ملک چلانا ہے, انہوں نے معیشت بھی جیسے وہ بار بار کہتے ہیں وہ بھی دیکھنی ہے. تو انہوں نے ایک چیز کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آج میں اس بیماری کو میں لاک ڈاؤن ایز آؤٹ کر رہا ہوں کہ معیشت کا پہیہ چل سکے, لوگ بھوکے نہ مریں, جو کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو ان کے اچھا قدم انہوں نے اپنی طرف سے نیک نیتی سے اٹھایا. اور انہوں نے کہا کہ اب میں اونرشپ دے رہا ہوں پبلک کو, پاکستانیوں کو, کہ پاکستانی اس پہ احتیاط کریں. اور احتیاط بھی بتا دی گئی کہ جمگٹے نہیں بنائیں, کلفی کے بہانے نہ کٹھے ہوں, آئس کریم کے بہانے نہ کٹھے ہوں. اگر یہ عید ہماری بغیر نئی جوتی کی بیٹی کو بغیر نئی جوتی کے بجائے موٹر سائیکل پہ 2 بچے بٹھائے, بیوی بٹھائی اور اچھرے کے بازار چلے گئے, آپ کے کیمروں نے جو دکھایا ہمیں وہ اسکرینوں پہ دیکھ کے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے طور پہ خوف آتا تھا کہ یہ کیا بنے گا. مجھے کئی پروگرامز میں لیا گیا اور میں نے کہا کہ اس کی انکیوبیشن پیریڈ 12 دن سے 15 دن ہے, 15 دن بعد یہ آفت آئے گی. وہی ہوا. اس وقت بھی دعا کی تھی کہ ہمارے اندازے غلط ہوں. ابھی بھی ایسا کہ تو ظاہر ہے دیکھیں جب اونرشپ پبلک کو دی گئی, پبلک نے اس کو سیریسلی نہیں لیا, بلکہ ابھی بھی کافی حد تک پبلک کچھ سیریس ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ اس کی وجہ سے آج یہ معاملہ ہوا ہے.
دیکھیں میں بار بار عرض کروں گا کہ میں ایک ٹیکنیکل ڈاکٹر کے طور پہ بتا رہا ہوں یا ایک طالب علم پبلک ہیلتھ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ میرے بس میں ہو تو میں تو کہوں گا کہ نہیں کھولنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ میں تو صرف بیماری کو دیکھ رہا ہوں, معیشت کو میں نہیں دیکھ رہا, میں باقی مسائل نہیں دیکھ رہا, وہ تو گورنمنٹ دیکھ رہی ہے. ظاہر ہے وہ تو معیشت کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ بتا سکیں گے. میرا کیونکہ پروفیشن یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں زندگیاں بچاؤں اور موت سے لوگوں کو دور رکھوں, تو ظاہر ہے میں نے تو یہی کہنا ہے کہ میرے اگر ایز اے ڈاکٹر میں فیصلہ کروں تو میں کہوں گا کہ لاک ڈاؤن نہیں کھلنا چاہیے بلکہ لاک ڈاؤن دوبارہ ہونا چاہیے. تو لیکن آبویسلی اس میں حکومت کی نے معیشت دیکھنی ہے, جیو پولیٹیکل سچویشن دیکھنی ہے, انہوں نے دیگر چیزیں دیکھنی ہیں. تو لاک ڈاؤن ایک ڈاکٹر تو اپنا ٹیکنیکل ایڈوائس ہی دے سکتا ہے. بہت شکریہ پھر ایک دفعہ آپ کا, اور اللہ کرے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سیف رہیں. سومیا پلیز آپ ادھر بیٹھ کے کر رہے ہو, چلو ادھر آ جاؤ, پھر آپ ادھر آ جاؤ بچے, آپ ادھر بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے وہ اسد کر آپ جلدی کرا لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. On behalf of Pakistan Society of Internal Medicine in collaboration with UHS, we have arranged this small activity today. You know that COVID-19 pandemic is the biggest